निगरान वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दीगर अस्करी क़यादत कौमी सलामती कमेटी इजलास में शरीक। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और वफाकी वज़रा की भी शिरकत। पाक ईरान तनाज़ा, शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई पर ब्रीफिंग। कमेटी मुल्की सलामती से मुताल्लिक अहम फैसले करेगी। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी और ईरान के वज़ीर ख़ारजा में राब्ता। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने पर गुफ्तगू की गई। जलील अब्बास जिलानी ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। बताया, पाकिस्तान कभी भी अपनी सलामती पर समझौता नहीं करेगा। ईरानी एडिशनल सेक्रेटरी ख़ारजा सैयद रसूल का तनाव के माहौल में दोस्ताना ट्वीट। लिखा, पाकिस्तान खुदा का अता करदा हमसाया है। ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन ईरान और पाकिस्तान दोस्ताना ताल्लुकात की अहमियत जानते हैं। दुश्मनों को ताल्लुकात मुतासिर नहीं करने देंगे। पाकिस्तानी हम मनसब रहीम कुरैशी ने भी जवाब दिया कि दोनों मुल्कों में बरादराना ताल्लुकात हैं। तमाम मसाइल को मस्बत बातचीत से हल करना चाहिए। बेहतरीन ताल्लुकात के लिए एतमाद और यकीन की बहाली जरूरी है। दहशतगर्दी के मुश्तरका चैलेंजेस के लिए बाहमी ताउन की जरूरत है। इलेक्शन में भुट्टो की पीपी और ज़ियाउल हक की नून लीग में मुकाबला है। बिलावल भुट्टो के लियाकतपुर जलसे से नून लीग पर तीरों के वार। कहा, 3 बार अवाम का खून चूसने वाला 4थी बार वजीर आजम बनना चाहता है। लाहौर के सियासतदानों को पैगाम है, हम डरने वाले नहीं, डट कर मुकाबला करेंगे। सिर्फ पीपल्स पार्टी गरीबों, किसानों, मजदूरों की जमात है। एक बार मुझ पर एतमाद करें, इनका रास्ता रोकूंगा। बड़ी मुश्किल से कल शेर नजर आया। ऐसा ना हो आपका जोश देखकर डर के घर में छुप जाए। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत में आकर 30 लाख घर बनाने का भी वादा किया। ये भी कहा कि आपकी हुकूमत बनेगी तो जुनूबी पंजाब की जिद्दोजहद मुकम्मल करूंगा। आज मैदान में कोई नहीं, ये बुजदिलों की तरह जूतियां छोड़कर भाग गए हैं। 8 फरवरी को कोई घरों में नहीं बैठेगा, सब शेर पर ठप्पा लगाएंगे। मरियम नवाज का खानेवाल में जलसे से खिताब। कहा, मेरे सामने मेरे वालिद को गिरफ्तार किया गया, मगर हम मैदान छोड़कर नहीं भागे। हमने इंतकाम और झूठे केसेस का सामना किया, लेकिन कोई मुस्लिम लीगी नवाज शरीफ को छोड़कर नहीं गया। बोले, आज इंतकाम और लेवल प्लेइंग फील्ड का इल्जाम लगाते हैं। क्या नवाज शरीफ ने कहा था 9 मई को रियासत पर हमला कर दो? मजलूमियत का रोना मत रो, तुम्हारे हाथ रंगे हुए हैं। आज नौजवान जो 9 मई को हमला करने पर जेल में बंद हैं, उनको तरगीब तुमने दी। नून लीग के खाली इज्तिमा सबूत हैं, अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। परवेज इलाही की अदालत पेशी पर गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, पीटीआई को इंतखाबात ना लड़ने देना कौन सी जमहूरियत है। 8 फरवरी को पीटीआई के नामजद अफराद ही कामयाब होंगे। पीटीआई के खौफ से दोनों लाडलों की नींदें हराम हैं। यास्मीन राशिद बोली, नवाज शरीफ 73 साल की बूढ़ी खातून से खौफजदा हैं। वो बाहर निकलें, लोग उन्हें बताएंगे। 8 फरवरी को आवाम घरों से निकलें, वोट का हक इस्तेमाल करें और इसके बाद वोट की हिफाजत भी करें। वोट की हिफाजत न की तो आवाम के वोट चोर लूट लेंगे। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, जो भी हुकूमत आएगी हम उसका हिस्सा होंगे। जहांगीर तरीन की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, गुज़िश्ता हुकूमत भी आजाद लोगों को शामिल करके बनवाई थी। बानी पीटीआई से अच्छे ताल्लुकात थे, हालात खराब होते ही मैं पीछे हट गया। ताल्लुकात किसकी वजह से खराब हुए ये नहीं कहना चाहता। अलीम खान बोले, कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए तो अदालत से रिलीफ नहीं ले सकते। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए थे। हमारा मंशूर दूसरी जमातें भी अपना ही रही हैं। बिलावल भुट्टो ने भी कहा, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बहुत पैसा जाया हो रहा है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड में चौथा T20 भी हार गया। मेजबान टीम ने पहले बैटिंग की दावत दी, लेकिन फायदा न उठाया। सिर्फ 158 रन ही बनाए। मोहम्मद रिजवान के 90 रन के अलावा किसी ने कोई कमाल नहीं दिखाया। न्यूजीलैंड की 3 विकेटें जल्द मिल गईं, पर शिकस्त न टली। बॉलर्स कोई जादू न दिखा सके। चौथी विकेट पर डैरल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने 139 रन जोड़कर कीवीज को जीत दिला दी। पाकिस्तानी फील्डर्स ने कैच छोड़कर रही सही कसर पूरी की। शाहीन शाह अफरीदी ने शिकस्त की वजह खराब फील्डिंग करार दे दी। कहा, कैच ड्रॉप न करते तो नतीजा मुख्तलिफ होता। न्यूजीलैंड जैसी टीम को मौका देंगे तो ऐसे ही नतीजे आएंगे।
محمد رضوان اوپننگ جوڑی ٹوٹنے پر ناخوش ناکامیوں کی ایک وجہ ٹاپ آرڈر میں تبدیلی بھی قرار دی تھی. کہا اوپننگ تبدیل کرنے سے ٹیم کا نقصان ہوا ہے اور آگے بھی ہوگا. بابر اعظم اور میری اوپننگ اچھی جا رہی تھی. بابر نے بڑے دل کا مظاہرہ کر کے اپنی جگہ چھوڑ دی. جیل میں سائفر ٹرائل کا لدم قرار دینے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج. اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ وفاقی حکومت نے چیلنج کیا. موقف اپنایا. ہائی کورٹ نے حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا. ہائی کورٹ کے پاس خصوصی عدالت کی حیثیت ختم کرنے کا اختیار نہیں. درخواست میں بانی پی ٹی آئی, ڈی جی ایف آئی اے, آئی جی, چیف کمشنر اسلام آباد کو فریق بنایا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی نکاح کیس میں گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرنے سے روک دیا. بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر خاور مانیکا کو نوٹس. عدالت نے پوچھا عمومی طور پر عدت کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے. بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے بتایا عدت کی مدت سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے. ان کے بیان کو بھی مان لیا جائے تو 48 دن بعد نکاح ہوا. اس ججمنٹ کے ہوتے ہوئے کمپلینٹ سرے سے بنتی ہی نہیں. سماعت 25 جنوری تک ملتوی. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عطار ربانی کی خدمات لاہور ہائی کورٹ کو واپس کر دی گئیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. سیشن جج عطار ربانی کافی عرصے سے او ایس ڈی تھے. سیشن جج عطار ربانی نے ظاہر جعفر کو سزائے موت کا حکم سنایا تھا. سیشن جج عطار ربانی نے بیرسٹر فہد ملک قتل کیس کا فیصلہ بھی سنایا تھا. آصف زرداری کوئی ایک اسپتال بتا دیں جہاں وہ اپنے خاندان کے علاج کرواتے ہوں. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں سندھ میں صحت کا بجٹ 212 ارب روپے ہے لیکن اس کا بڑا حصہ عوام پر نہیں لگ رہا. پیپلز پارٹی نے تمام امتحانی بورڈز پر قبضہ کیا ہوا ہے. اندرون سندھ سے یہاں پر ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں. کراچی کے بچوں کے انٹرمیڈیٹ پر پرسنٹیج کم کر کے انہیں پیچھے کیا جا رہا ہے. آرمی چیف کے ایکشن نے بھارتی نیٹ ورک کو بے نقاب کر دیا. بلوچ خواتین کا بھارت میں تیار ہونے والا ڈرامہ فلاپ ہو گیا. نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جانا چکزئی کہتے ہیں پوری قوم خاص طور پر اہل بلوچستان ان کے تہہ دل سے شکر گزار ہے. ڈاکٹر مہرنگ چند لوگوں سے مل کر بلوچ خواتین کو گمراہ کر رہی تھی. پریس کانفرنس سے پردہ اٹھ گیا. اسلام آباد میں بیٹھے نام نہاد دانشوروں کا خیال تھا پاکستان کا تشخص خراب کریں گے مگر ان میر جعفروں کو منہ کی کھانی پڑی. پاک ایران کشیدگی سے پورا خطہ متاثر ہو سکتا ہے. امید ہے پاک ایران تنازع مزید شدت اختیار نہیں کرے گا. معاملہ سفارتی سطح پر حل کیا جائے گا. سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی الجزیرہ سے گفتگو. کہا چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ جس دن حملہ ہوا اسی روز ہمارے نگراں وزیر اعظم اور ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی. ایران نے ملاقات میں بھی اس حملے کے بارے میں نہیں بتایا. خطے میں ایران کو پسند نہیں کیا جاتا. پاک ایران صورتحال دیکھ رہے ہیں. امریکی صدر جو بائیڈن کا رد عمل. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار. ایران کے حملے اختلافات کے بیج بونے کے مترادف ہیں. ایران حماس حزب اللہ اور حوثیوں کو فنڈنگ کرتا ہے. ایرانی اقدامات علاقائی عدم استحکام میں اضافہ کرنے کے لیے ہیں. پشین میں فائرنگ سے باپ اور 2 بیٹے جاں بحق. پولیس کے مطابق ملزم نے خود کو بھی فائرنگ کر کے زخم کر لیا. ابتدائی تفتیش کے مطابق واقعہ بچوں کی لڑائی کے باعث پیش آیا. گجرانوالہ میں پرانی دشمنی پر گولیاں چل گئیں. 2 افراد جان سے گئے. کرک میں فائرنگ سے 1 شخص جاں بحق 3 زخمی. باجوڑ میں گاڑی پر فائرنگ سے پولیو رضاکار اور پولیس اہلکار زخمی. ہمیں کھانا پانی نہ دو لیکن ہمارے بچوں کی خاطر جنگ روک دو. بھوک اور جنگ سے پریشان غزہ والوں کا عالمی برادری سے سیز فائر کا مطالبہ. غزہ میں اسرائیلی جارحیت. گزشتہ 24 گھنٹے میں 175 فلسطینی شہید. الشفا اسپتال کے قریب رہائشی عمارت پر بمباری میں مزید 12 فلسطینی شہید. خان یونس پر حملے میں 40 فلسطینی شہید ہوئے. جنوبی غزہ میں زمینی کارروائی کے دوران ایک اور اسرائیلی فوجی ہلاک. 3 زخمی. میکسیکو اور چلی کا بین الاقوامی فوجداری عدالت سے جنگی جرائم کی تحقیقات کا مطالبہ. لاپتہ اسرائیلیوں کی تلاش میں صہیونی فورسز نے ہر حد پار کر دی. خان یونس میں شہید فلسطینیوں کی قبریں مسمار کر دیں. شہیدوں کے جیسے خاکی قبروں سے نکال کر لے گئے. اسرائیلی فوج نے خان یونس کے قبرستان میں قبروں کی بے حرمتی کا اعتراف کر لیا.
سندھ میں گیس کا ایک اور ذخیرہ دریافت کر لیا گیا. کمپنی اعلامیہ کے مطابق ماری پیٹرولیم نے غازج کے مقام پر دوسری جگہ 1014 میٹر تک کھدائی کی. یومیہ 6.57 ملین سٹینڈرڈ کیوبک فیٹ گیس ملے گی. فرسٹ ایڈ میں فیل ہونے یا کم نمبرز حاصل کرنے والے طلبہ اسکروٹنی کے لیے فارم جمع کرا رہے ہیں. کراچی انٹرمیڈیٹ آفس میں تیسرے روز بھی قطاریں. طلبہ اور والدین کا اسکروٹنی کی فیس ختم کرنے کا مطالبہ. رواں سال 60% سے زائد طلبہ امتحانات میں فیل ہوئے. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب سے سعودی عرب کے سفیر کی ملاقات. نواف بن سعید احمد المالکی نے کہا پنجاب بالخصوص لاہور میں محسن نقوی کی انتھک محنت نظر آ رہی ہے. کئی شہر ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل سے پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آ رہے ہیں. محسن نقوی نے کہا سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا ہے. سعودی عرب کے کردار کو فراموش نہیں کر سکتے. لاہور ہائی کورٹ کا رات گئے تک کھلے رہنے والے کیفیز پر جرمانے کا حکم. پہلے 2 لاکھ پھر 5 لاکھ جرمانے کا حکم. تیسری بار خلاف ورزی پر کیفے کو سیل کرنے کی ہدایت. عدالت نے MAO کالج گراؤنڈ بحال کرنے کی ہدایت کر دی. ملک بھر میں سردی کی لہر برقرار. بلوچستان میں پھر بارش اور برف باری کی پیشگوئی. سب سے زیادہ سردی اسکردو میں ریکارڈ. پارا -2 تک گر گیا. گلگت استور -6، خلات -4 اور کوئٹہ میں -1 ریکارڈ کیا گیا. کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. جونیئر کرکٹ کا کون ہوگا سلطان؟ انڈر-19 ورلڈ کپ کا جنوبی افریقہ میں آغاز. افتتاحی میچ میں امریکہ اور آئرلینڈ کا مقابلہ. دوسرے میچ میں جنوبی افریقہ اور ویسٹ انڈیز مد مقابل. پاکستان پہلا میچ کل افغانستان کے خلاف کھیلے گا. نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کی وارننگ کے بعد تماشائی چوکنے ہو گئے. باؤنڈری کے باہر گیند پر نظر رکھنے کے ساتھ کیچ بھی پکڑنے لگے. محمد رضوان کا شاندار سکسر تماشائی نے اوپن سٹینڈ میں کیچ کر لیا. اور بے مثال سرتان اور مسحور کن آواز گلوکارہ مہناز بیگم کو مداحوں سے بچے 11 برس بیت گئے. 2500 سے زائد نغمات اور غزلوں کو اپنی دلکش آواز سے سجایا.